بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انفال کا تعارف اور خصوصیات کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ سورہ انفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے۔ اس میں کل 75 آیات ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے۔ جہاد سے مقصود تو آخرت کا اجر اور اللہ کی رضا ہے۔ مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے، اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔ ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ سورہ انفال میں اس جاہلانہ تصور کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا۔ سورہ انفال 2 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی فرمایا گیا ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔